نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا، اور معراج پر صرف روح کو نہیں بلایا تھا، بلکہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آنا، ایک ایسی عبادت تحفے میں دیں گے جو آپ کی جسم، مٹی والے جسم کو بھی نفع پہنچائے گی اور روح کو بھی نفع پہنچائے گی۔ اور وہ عبادت کون سی تھی؟ نماز۔ ویسے تو ساری جتنی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے اندر ایک مادہ ضرور ملتا ہے ہم لوگوں کو، وہ ہے ایک اور نیک ہونا۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک اور نیک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ فارمولا آپ کو ساری عبادتوں کے اندر مل جائے گا۔ جیسے کلمہ پڑھ کر آپ داخل ہوئے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کہاں پر جائے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ دودھ کسی پتھر پہ بہا دینا، گھی کسی پتھر پہ بہا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کا 2.5% نکالنا اور میرے غریبوں کے حوالے کر دینا۔ کسی کے پیٹ میں جا رہا ہے، حج صرف زندگی میں ایک بار فرض فرمایا کہ بھائی زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار ہر سال 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حج کر لو، دوسری مرتبہ حج کرنے کا ارادہ ہو، نیت ہو تو بازو میں تھوڑا سا پڑوسی کو دیکھ لینا، اگر غریب ہے تو اس کی مدد کر دینا، ٹھیک ہے؟ روزہ دے کر یہ بتایا کہ جس طرح تمہاری بھوک میں حالت ہوتی ہے، تم تو برتھڈے منا کر کیک کھاتے ہو، بھائی تمہارے پڑوس میں غریب کو ایک روٹی میسر نہیں ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کا دل کتنا نہیں جلتا ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھ کر اس بات کا احساس پیدا کرو کہ جس طرح سے روزے میں ہماری حالت بگڑ جاتی ہے، غریبوں کی بھی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک فارمولا ضرور پایا جائے گا، ایک اور نیک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہو گئے اور مخلوق کی نظر میں اتنی محبت آ جاتی کہ وہ سب کے سب آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ ان کی مصیبت میں کام آتے، وہ آپ کی مصیبت میں کام آ جائیں گے۔ عبادتیں ساری کی ساری ایسی ہیں، اسی میں سے ایک عبادت ہے نماز۔ نماز کا ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ نماز ہمارا ریموٹ کنٹرول ہے، ہماری زندگی کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا۔ جیسے سمجھانا بڑا آسان ہے اس زمانے میں، آپ نے ہجامہ نام کا علاج سنا ہوگا، کچھ پوائنٹ ہوتے وہاں سے گندا خون نکال لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی کا ایک پارٹ اچھا کام کرنے لگا ہے۔ ہارٹ کا پارٹ ہوتا ہے، کڈنی کا پارٹ ہوتا ہے، ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اکوپنکچر آپ نے دیکھا ہوگا، پیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری باڈی کا ریموٹ رکھا ہوا ہے۔ کھلا انگلی دباؤ گے آپ کی کڈنی ٹھیک سے کام کرنے لگے گی، کھلا جگہ دباؤ گے، پریس کرو گے، آپ کا دل اچھے سے کام کرنے لگے گا۔ ہماری نماز اور ہماری زندگی کا بھی تقریباً یہی حصہ ہے۔ ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لو، جو ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی زندگی میں ٹوپی نہیں پہنے گا۔ جو نمازوں کے اندر وسوسوں کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی وسوسوں اور وہم و گمان کا شکار ہوتا ہے۔ کالی بلی سامنے سے چلی گئی، الو گھر پہ آ کر بیٹھ گیا، سمجھے؟ وسوسے کیوں؟ بھائی صاحب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آپ کی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہی ہے۔ نماز ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کی زندگی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے اکابرین کا یہی اصول تھا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے اگر کوئی بندہ ایسا ویسا ٹیڑھا کام کر دیتا، بے ڈھنگا کام کر دیتا، حضرت اس کو یہ نہیں بولتے کہ بھائی ٹھیک سے کام کرو، حضرت بولتے پہلے نماز درست کرو، اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا، جب بھی کسی صحابی کو، جب بھی کسی مسلمان کو کسی جگہ کا گورنر بنانا ہوتا تو دیکھتے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ٹھیک سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر ادا کر رہا ہے ٹھیک سے، اس کو گورنر بنا کر چھوڑ دیتے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو بھائی، بے نمازی کو قرض نہ دیا کرو، کیونکہ جو اپنے رب کا فرض ادا نہیں کرتا وہ آپ کا قرض کیا ادا کرے گا۔ سمجھے؟ ہماری زندگی پر ہمارے نمازوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہماری نمازیں جس دن ٹھیک ہو جائے گی، پوری مکمل کانسنٹریٹ اور فوکس کے ساتھ ہم اللہ کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنے لگیں گے، ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نمازیں خالی تھی ایسے ہم لوگوں کو زحمت دینے کے لیے، ہمارا تصویریں پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی؟ نہیں، یہ مسجد سروس سینٹر ہے اور ہماری نماز ہمارے لیے سروس کا کام کرتی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ کوچنگ ہے، یہ روٹین ہے جو اللہ تعالیٰ 5 ٹائم مسجد میں بلا کر بول رہے ہیں جس طرح سے مسجد کے اندر تو نماز میں اپنا وقت گزار رہا تھا، مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اسی طرح سے وقت گزارنا۔ جیسے تیری نظر سجدے کی جگہ تھی، ہمیشہ مٹی میں ہونی چاہیے تیری نظر، کیونکہ تجھے مٹی میں ملنا ہے، کسی اور کی پراپرٹی پر نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی عزت پر نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کے مال پر، کسی اور کی جان پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اے مسلمان، جس طرح تم نماز میں ایک طرف دیکھتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اسی طرح زندگی کا بھی اصول بنا لو، اپنی ایک منزل طے کرو، اسی کی طرف دیکھتے جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو۔ بہکانے والے بلائیں گے، گمراہ کرنے والے بلائیں گے، بہت سارے لوگ بلائیں گے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے آپ کی منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ نماز کے اندر تقریباً 7 شرائط ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 7 شرائط صرف نماز کے لیے نہیں، ہماری زندگی کے لیے؟ وہی پریکٹس دی جا رہی ہے ہم لوگوں کو 5 وقت بلا کر، وہی پریکٹس چھوڑ کر آج ہم لوگ بیمار ہو چکے ہیں، روح سے بھی جسم سے بھی، دونوں اعتبار سے بیمار ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ سڑ چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے۔ وہ 7 شرائط، سب سے پہلی چیز جگہ کا پاک ہونا، دوسری چیز بدن کا پاک ہونا، تیسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا، چوتھی چیز سطر کا چھپانا، 5ویں چیز کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کرنا، 6ٹھی چیز وقت ہونا نماز کا، 7ویں چیز نیت کرنا۔ اگر ان چیزوں پر ہم لوگ عمل کر لیں گے نا، نماز کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی انشاءاللہ معاشرہ بن جائے گا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز بدن کا پاک ہونا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن پاک ہونا چاہیے، دوسرے ٹائم پہ لوگ جا کے بلاتے نا، چلو بھائی دین کی بات پڑھیے، ایک عالم صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے نوجوان نہیں حضرت ناپاک۔ اللہ اکبر، بھائی تیرا اللہ پاک، تیرے نبی پاک، تیرا قرآن پاک، تیرا مذہب پاک، اسلام پاک، تو کب سے ناپاک ہونے لگا؟ تجھے کس نے ناپاکی سکھا دی؟ ایک علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں ہم نے اساتذہ سے سنا تھا، جب بھی قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے، پانی نہیں ہوتا تو فوراً پاک مٹی سے تیمم کر لیتے، کہیں موت نہ آ جائے، بے وضو والی حالت میں۔ پھر جیسے ہی پانی ملتا آ کر وضو کر لیتے، بغیر وضو کے زندگی نہیں گزارتے، کہیں ناپاکی میں موت نہ آ جائے مسلمان۔ اس لیے جس طرح تو نماز میں پاک ہوتا ہے، اپنی پوری زندگی میں پاک رہنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی چیز بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز جگہ کا پاک ہونا، ہمیشہ پاک جگہوں پر رہا کرو، علماء کی مجلس میں رہا کرو، مسجد کے ماحول میں رہا کرو، اولیاء اللہ کی مجلس میں رہا کرو، جہاں سنتوں کی بات چلتی ہے، قرآن کے درس چلتے ہیں، ایسی پاکیزہ جگہ پر رہا کرو۔ سوچو اگر کسی مسلمان کا جنازہ تھیٹر سے نکلے، شراب کی دکان سے نکلے، ریڈ لائٹ ایریا سے نکلے، گندی جگہوں سے نکلے، صحابہ کی تو شان ہی یہ تھی نا، ان کی تو خواہش تھی، ان کا ایک سپنا تھا، خواب تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، بھائی جان جائے تو محمد عربی کے قدموں پر چلے جائے، بس زندگی بن جائے گی۔ ایسی جگہ پر مرو کہ زندگی بھی رش کرے، واہ ایسی موت پر ہزاروں زندگی قربان ہو، ایسی جگہ پر مرنے کی کوشش کرو، پاک جگہ ہمیشہ۔ گندی جگہوں کی طرف جانا چھوڑ دیں، جوا، سٹہ بازی، شراب جہاں پر بکتی ہو، جہاں پر تھیٹر چلتے ہو، فلمیں چلتی ہو، جہاں پر گناہوں کی محفل چلتی ہو، ہرگز جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کپڑوں کا پاک ہونا، بھائی کپڑوں کو بھی پاک رکھا کرے، سمجھے؟ ہمیں پاک کفن دے کر دفن کیا جاتا ہے، ناپاک کپڑوں میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ کہ مرنے والا جس کپڑے میں ہو وہ پاک ہی کیوں نہ، اس کو بھی پاک کر نکال دیا جاتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور سفید کفن میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور سفید کپڑا افضل ہے کیونکہ اس میں فوراً دھبے معلوم ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیشہ پاک کپڑوں میں رہنے کی کوشش کیا کریں۔
پتہ نہیں کب نماز کا وقت آ جائے، پتہ نہیں کب کوئی انتقال ہو جائے، نماز جنازہ کا موقع مل جائے، پتہ نہیں کب کسی عالم کی بات میں جا کر شامل ہونے کا موقع مل جائے، کسی ولی کی مجلس حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ بدن بھی پاک، جگہ بھی پاک، کپڑے بھی پاک۔ چوتھی چیز صدر کا چھپانا۔ ماشاءاللہ اس زمانے میں تو لیٹسٹ زمانہ، ماڈرن زمانہ، لیبرلزم والا زمانہ، اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے کپڑے دیکھو، سطر دکھتا ہے بات۔ کبھی دیکھو آپ پیچھے کھڑے ہو کر جینس پینٹ پہننے والوں میں نماز نہیں چل رہی ہے، سجدہ نہیں چل رہا ہے، انڈر ویئر کا ایڈورٹائز چل رہا ہے، وہ فلاں آدمی کسی اور کمپنی کا، یہ فلاں آدمی کسی اور کمپنی کا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کی چھوٹی سی بھی سنت کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا وہ اللہ کے فرائض سے بھی دور ہو جائے گا۔ تمہارے کپڑے جب سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، صدر دکھ رہا ہوگا، تو بتائیے آپ کی نمازوں کا کیا حساب ہوگا؟ کیا آپ کی نمازیں قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے صدر کو بھی چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ یہ صدر کھولنے کا موسم چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اس لیے کپڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اور لڑکیوں کے لیے۔ پھر پانچویں چیز نماز کا وقت ہونا۔ ہمارا اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، اس سے زیادہ پیارا مذہب آپ دنیا میں دکھا نہیں سکتے، سب سے بہترین مذہب۔ ہمارے اسلام نے کہا ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، ہر وقت کے لیے ایک کام۔ جو وقت دیا جا رہا ہے نا اسی وقت میں کام کیا کریں، سمجھے؟ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا؟ مسجد کے بازو میں مندر۔ جیسے مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے کرتے ہیں، اذان کے ٹائم پہ یہ پجاری کا بھی چالو ہو جاتے ہیں، اپنے منتر چالو کر دیتے ہیں۔ دونوں میں لفڑا چالو ہو گیا، جھگڑا چالو ہو گیا۔ دونوں گئے قاضی صاحب کے پاس، قاضی بھی غیر مسلم، لیکن نیوٹرل کا ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل کا، صحیح دماغ والا۔ ان کے پاس یہ جھگڑا گیا، کہنے لگے مؤذن صاحب جب بھی میں اذان دیتا ہوں یہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا پجاری جی آئیے، وٹنس باکس میں کھڑے ہو جائیں، شروع کیجیے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پوجا پاٹ شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، بڑھیا ہے۔ دوسری طرف مؤذن صاحب کو بلایا، کہا بھائی آپ کیا پڑھتے ہو تھوڑا کہہ کر سناؤ۔ اور مؤذن صاحب آئے اور بولنے لگے ہماری نماز کا ایک جگہ، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک جگہ ہوتی ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اسی وقت پہ ہم لوگ اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ٹائم پہ دوسری جگہوں پر ہم اذان نہیں دیا کرتے۔ فوراً وہ قاضی بولنے لگا او پجاری داتا تم اپنے بھاشن کا، اپنی پوجا پاٹ کا ٹائم بدلو، تم جب یہاں پر دے سکتے ہو تو کبھی بھی دے سکتے ہو، کہیں بھی دے سکتے ہو، جبکہ ان کے اذان کا ایک ٹائم فکس ہے، سمجھے؟ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ واقعی عجیب اسلام ہے اپنا، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، سارے مذہبوں نے اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیا، لیکن ایک ہمارا مذہب ہے، وہ کہتے نا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اسلام اپنا ایسا وقت کا پابند بنا رہا اسلام ہم لوگوں کو۔ یہ نماز کے اندر بھی دیکھ لیجیے آپ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمہاری نمازوں کے لیے ٹائم فکس کیا گیا۔ فجر کی نماز یہ صبح سویرے اٹھنے کا ٹائم ہے، اس کے بعد سونے کا نہیں، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ عشاء کی نماز عشاء کے بعد عشاء پڑھ کر چپ چاپ سو جانے کا، جاگنے کا نہیں۔ ٹیلی ویژن اور سیریز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، گپے شپے مارنے کا ٹائم نہیں ہے، ہلہ بولنے کا ٹائم نہیں ہے، سونے کا ٹائم۔ ٹائم ٹیبل دیکھو اسلام کی۔ لیکن آج ہمارے مسلمان ماشاءاللہ وقت میں بھی، پابندی میں بھی سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ آج کون فالو کر رہے ہیں؟ انگریز لوگ فالو کر رہے ہیں وقت کے پابند۔ ہمارے مسلمانوں کو پوچھو بھائی کتنے بجے اٹھے؟ حضرت صبح سویرے اٹھا، صبح ہی کتنے بجے؟ 11 بجے۔ یہ 11 بجے ہمارا صبح ہی، ہمارے لیے صبح سویرے۔ کب کامیاب ہو گیا ہم لوگ، کب کامیاب ہو گیا؟ نماز میں ہمیں وقت کی پابندی، حضرت بھی بول رہے تھے نا بھائی وقت کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے ہماری امت ضائع ہوتی جا رہی ہے، ہماری نسلیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ سوچتے یہی ہے ان کا بیان ختم ہوگا تو جائیں گے دعا کرنے کے لیے، بس اس میں شامل ہو گئے، ہم لوگ پار ہو گئے، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ وقت کی پابندی ہمارے ہندوستان کے اندر شمال کی طرف
کچھ ایسے غزلے ہیں جہاں پر کبھی بھی ٹرین ٹائم پہ نہیں پہنچتی، کبھی بھی ٹرین. ہمارے ہندوستان کے اندر خاص یہ وقت کی پابندی پر ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتے. انسان کو پنکچوئل ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے. کبھی ایک مرتبہ ٹرین 8 بجے آنے والی ٹھیک 8 بجے پہنچ گئی. سارے گاؤں میں ہنگامہ، انقلاب مچ گیا. کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے کنگریچولیشن، آج پہلی بار تاریخ میں اتہاس میں ٹرین ٹائم پہ پہنچی ہے. ایک آدمی جا کر ٹی سی سے ملا، ویری گڈ سر، آپ بہت اچھا کیا جو ٹرین کو برابر ٹائم پہ 8 بجے لا کر پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا. ٹی سی بولا اے پاگل ہٹنا، یہ کل کی ٹرین ہے جو آ جائے گی. یہ ہمارے ہندوستان کی حالت، خصوصاً مسلمانوں کی حالت. میں نے چند مہینوں پہلے جاپان کا ایک قصہ پڑھا تھا. جاپان کی جو بلیٹ ٹرین ہے، فاسٹ ٹرین، صرف 30 سیکنڈ لیٹ ہو گئی. کتنے سیکنڈ؟ 30 منٹ نہیں، 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ لیٹ ہو گئی. جیسے ہی پیسنجر اترنے لگے اپنی منزل پر، اناؤنس کیا گیا ہم نے آپ کی زندگی کے 30 سیکنڈ ویسٹ کر دیے، اس لیے سب کو ریفنڈ واپس، سب کا پیسہ واپس دیا جائے، کیونکہ آپ کے کروڑوں کے 30 سیکنڈ ہم نے ضائع کر دیا. یہ چلر ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب کو اپنے پیسے دیے جا رہے. اور یہ نماز ہم لوگوں کو 5 ٹائم بلا کر وقت کا پابند بنانا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگ وقت کا پابند بننے کے لیے نہیں، شوق نہیں ہے ہمارے اندر، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کرنا. یہاں نماز میں بلا کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبلے کی طرف رخ فرما کروا کر ہم لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، جس طرح سے مسجد میں تیرا چہرہ قبلے کی طرف تھا، جب تو دکان میں جائے گا تو پورا بزنس کی طرف دھیان دینا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ. اچھا یہ دکان کا ٹینشن ہے، اس کو گھر کے اندر مت لے جانا، بیوی کے اوپر اس کا نزلہ مت اتارنا، اپنے بچوں کے اوپر اس کا غصہ مت اتارنا. جب تو گھر کے اندر جائے گا بچوں کے پاس تو صرف باپ بن کے جانا، تاجر بن کے مت جانا. جب بیوی کے پاس جائے گا تو صرف شوہر بن کے جانا، باپ بن کے مت جانا، تاجر بن کے مت جانا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی میں کھڑتے تو ان کی طرح کوئی امام نہیں پوری دنیا میں. جب عائشہ کے پاس جاتے تو ان کی طرح کوئی شوہر نہیں پوری دنیا میں. جب فاطمہ کے پاس جاتے تو ان کے حساب کا کوئی باپ نہیں ملتا پوری دنیا میں. جب جنگ کے اندر جاتے تو ان کی طرح کوئی کمانڈر نہیں، کوئی سپہ سالار نہیں، کوئی وارئر نہیں. جب صحابہ کے ساتھ جاتے تو ان کی طرح کوئی دوست نہیں تھا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، جس فیلڈ میں جا رہے ہو، جس میدان میں جا رہے ہو، جہاں جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، قبلہ درست کرے، پورا کا پورا کام کرے، توجہ کے ساتھ، پورا کانسنٹریٹ کرے، پورا فوکس کرے. انسان آج جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا، ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ کیوں معلوم؟ وہاں کا ٹینشن یہاں، یہاں کا ٹینشن وہاں، اسی وجہ سے وہ مریض بنتا جا رہا ہے، ذہنی مریض. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لو، آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. پھر ایک ہے 7ویں چیز، نیت کرنا. ہماری زندگی کا ایک نیت ہونا چاہیے بھائی، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے. جس طرح نماز میں ہم لوگ نیت کرتے ہیں، اسی طرح سے زندگی کی ایک نیت کر لیں. جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. نیت کر لو. ہم خوشی بھی منائیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم غم بھی منائیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ. کیا اللہ رسول نے ہمیں خوشی اور غم میں اکیلا چھوڑا؟ جب بھی شادی کی خوشی آتی ہے، ہم خطبہ سننے کے لیے، الحمدللہ بول کر قبول کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے خوشیاں مناتے ہیں. عید کی نماز دے دی خوشیاں منانے کے لیے. اور جب غم آتا ہے، کوئی چھین لیا جاتا ہے، کوئی رخصت ہو جاتا ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے غم منانے کے لیے عبادت رکھی، نماز جنازہ رکھی. ایکسٹرا چیزیں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کیک نہیں دیا، کبھی برتھ ڈے نہیں دیا تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیا، کردار دیا. سمجھے؟ برتھ ڈے نہیں دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا شیطان آپ کو ڈائریکٹ بت کی پوجا کے لیے نہیں بلائے گا. وہ بولے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن اپنا جنم دن منایا کرو، برتھ ڈے منایا کرو. میں اس لیے بول رہا ہوں
تقریباً 2 ہفتہ پہلے ہمارے ایک مکتب میں ایک بچی کا برتھ ڈے تھا. اس کے ماں باپ سے برتھ ڈے کی خاطر گوا جا کر آئے 1 ہفتے کے لیے. 6 دن کی قرآن کی تعلیم ضائع ہو گئی. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ برتھ ڈے آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے. برتھ ڈے کے اندر خود غرضی ہوتی ہے. کیک میں ایک بندے کا نام ہوتا, کوئی چیریٹیبل فنڈ نہیں ہوتا, کسی غریب کا نام نہیں ہوتا. غریب بچوں کا دل چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے خرچے میں تو شاید ہمارے کپڑے آ جائیں گے, دونوں عیدوں کے کپڑے آ جائیں گے. خود غرضی بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو بنایا جا رہا ہے. اسی لیے برتھ ڈے کا کانسیپٹ نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بقرہ عید میں دیکھ لو, حضرت ابراہیم کا ڈیٹ آف برتھ نہیں دیا, ہیپی برتھ ڈے منانے کو نہیں کہا ابراہیم جیسا بن کر دکھاؤ. حضرت ٹیپو سلطان کی جینتی مناؤ یا نہ مناؤ, لیکن ٹیپو سلطان جیسا بن کر دکھاؤ. یہ اصل چیز ہے اسلام کے. برتھ ڈے اصل چیز نہیں ہے, کیونکہ برتھ ڈے سے ہوگا کیا؟ آج کیک کاٹیں گے, کل یہ مرے گا, اس کے فوٹو کو رکھ کر سامنے کیک کاٹیں گے, فوٹو پر ہار چڑھایا جائے گا, فوٹو سے وہ اسٹیچو میں آ جائے گا. اسٹیچو آنے کے بعد تو پوجا بنتی ہے, سجدے تو بنتے ہیں, اس کی عبادت تو بنتی ہے. راج کمار کو دیکھا نا آپ نے, ابھی پوجا چل رہی ہے, ابھی اس کا بیٹا مرا, اب تک تو تصویریں چل رہی ہے, اب آئندہ دیکھو اس کے اسٹیچو آئیں گے, مجسمے آئیں گے, اور اس کی بھی پوجا شروع ہو جائے گی. سمجھے؟ سارے رستوں کے نام اس کے نام پر رکھے جائیں گے. اسی لیے فرمایا نیت کرو کہ جو کچھ بھی کریں گے صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, سیرت پر چلتے ہوئے کریں گے. کوئی اور طریقہ نہیں اپنائیں گے, یہود و نصارہ والا طریقہ ہرگز نہیں اپنائیں گے. اور نیت میں کیا کرتے ہیں, ایک اور چیز بولوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھتا ہوں نماز واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے کی طرف, پیچھے اس امام کے, پیچھے اس امام کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ دھو کے پڑھ جاؤ امام صاحب کے پیچھے. نئی گاڑی آ گئی, نیا فون آ گیا, کیسے آ گیا؟ ان کو تو زکات کی کھیر کھانی چاہیے تھی, زکات کے پیسوں میں زندگی گزارنی چاہیے تھی. اس کا یہ مطلب نہیں. فادرز کو دیکھ لو, پنڈت پجاریوں کو دیکھ لو, بڑی بڑی پاپس کو دیکھ لو, وہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. اور جو قوم اپنی اماموں کو سر آنکھوں پر رکھتی ہے, اللہ اس قوم کو بھی بلندی نصیب فرما دے. آج ہم لوگوں نے کیا کیا, اماموں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے, کوئی ذرہ برابر احترام کرنے والا نہیں, اکرام کرنے والا نہیں. انگریزی میں ایک محاورہ ہے, گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو گے عزت ملے گی. تم قرآن اور قرآن والوں کو عزت دو, اللہ پوری دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. جس دن تم نے قرآن اور قرآن والوں کو عزت دینا چھوڑ دیا, ذلیل ہو جاؤ. ابھی کھڑے ہو جاؤ 24 گھنٹہ نئے نوٹ بدلنے کے لیے. ابھی NRC کے لیے ٹاؤن ہال کے پاس کھڑے ہو جانا پلے کارڈ لے کر, ہمیں ہمارا حق دو, ہمیں ہندوستان میں جینے دو. ارے بھائی تم نے کیا چھوڑا ہے وہ تو دیکھو. قرآن کو عزت دینا چھوڑ دیا, علماء کو عزت دینا چھوڑ دیا, حافظ قرآن کو عزت دینا چھوڑ دیا. اب کیا خاک عزت ملے گی ہم لوگوں کو؟ اسی لیے بھائی نماز کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگ ماشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے. بھائی جب بھی سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, کچھ غریبوں کی جھوپڑیاں چلی جائے بہتی ہوئی, اس وقت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا اور ان کی اتنی امداد کرنا. جھوپڑ پٹی بھی ابھی بنگلہ بنانے لگے وہ, اور لوگ سمجھ لیں کہ واقعی مسلم کمیونٹی عمل کرنے میں, حقیقت میں لانے میں باتوں کو اور عمل کرنے میں, مدد کرنے میں واقعی جیسے محمد عربی نے چھوڑا تھا آج بھی مسلمان ویسے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی, کیا مردوں کی نماز تھوڑی کھلم کھلا ہوگی, عورتوں کی نماز تھوڑی چھپی ہوئی ہوگی, لیکن کیا ہے, عورتوں کو سکڑ کر چھپا کر اللہ میسج دینا چاہتے ہیں خاتون پردہ بھی ضروری ہے. تو جس طرح نماز میں پردہ کر دی ہے نا, تیری باہر والی زندگی, نماز سے باہر والی زندگی میں بھی اسی طرح پردہ ضروری ہے. یہ سارے میسج اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز کے ذریعے سے دے رہا ہے. ایک وقت وہ تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, مدفون ہوئے حضرت عائشہ کے کمرے میں. حضرت عائشہ روزانہ ملاقات کے لیے جاتی تھی, زیارت کے لیے جاتی تھی, آتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, جاتی تھی, آتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے کے بعد
قبروں کی زیارت چھوڑ دی حضرت عائشہ. کسی نے پوچھا امی عائشہ جب حضور کا انتقال ہوا برابر آتی جاتی رہتی تھی, آپ کے ابا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا برابر آتی جاتی رہتی تھی, عمر کے انتقال کے بعد کیوں چھوڑ دیا؟ عمر تو زندہ نہیں ہے نا. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور میرے سردار تھے, میرے شوہر تھے, اس لیے آتی جاتی تھی, کوئی پردے کی بات نہیں. اور ابو بکر صدیق میرے ابا ہیں, کوئی پردے کی بات نہیں. لیکن جس طرح سے عمر کی زندگی میں پردہ تھا, مرنے کے بعد عمر کی خبر سے بھی میرا پردہ رہے گا. یہ بات ہماری ساری عورتوں کے دماغوں کے اندر فٹ ہو جانی چاہیے. یہ امی عائشہ کا دیتا, یہ حضرت فاطمہ کا دیتا. اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے, جو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. اور ہم لوگ پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر معاشرہ کیا ٹھیک ہوگا؟ آپ بتائیں. ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے گی تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے بڑے بولتے ہیں نا, بزرگان دین, نماز جاندار تو زندگی شاندار. نماز کو جاندار بناؤ, سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرما دے گا. اچھا, چند ذمہ داریاں آپ کے ذمہ, تھوڑی سی ذمہ داری والی بات. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری وصیت بھی ہے. وہ کیا تھی معلوم؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. آخری وصیت نماز نماز نماز, اور اپنے نوکروں, خادم, سرونٹ وغیرہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرتا, ایران توران کی باتیں نہیں کرتا, وہ مین پوائنٹ پہ آتا ہے, مدعے کی بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب سی آف کرنے کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہو مہمانوں کو, آپ پانی رکھ لیا, کھانا رکھ لیا, یہ باتیں چلتی ہے. جب ٹرین نکلتی ہے اس وقت اہم ٹائم پہ وہ باتیں نیک مومنٹ پہ یاد آتی ہے. اب ٹرین کے پاس وہ کھڑکی پکڑ کر بھاگتے ہوئے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, ارے ان کو سلام سنا دینا, ان کو آنے کو بولنا ہے کہ نہیں, یہ باتیں چلتی. اسی طرح جب انتقال کر جانے والا کچھ باتیں کرتا ہے تو بڑی اہم اور پوائنٹ کی باتیں کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز کی پابندی کیا کرو. قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. اور ایک چیز کیا بتایا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نمازی بنانا. نمازی سے مراد کیا ہے؟ محدثین فرماتے یہاں نمازی سے مراد نمازی نہیں ہے, دیندار مراد ہے. کیوں؟ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامہا اقام الدین, جو نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا ہدم الدین, جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین کو ختم کر دیا. جب دین ختم تو معاشرہ بھی ختم, جب دین قائم تو معاشرہ بھی قائم, معاشرہ بھی مدینہ المنورہ جیسا بن جائے گا. اسی لیے نماز, بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازی بنانا. اب بچوں کے لیے 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. سب سے پہلی چیز, بچے جیسے ہی 3-4 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو LKG UKG پاؤ KG والی تعلیم بعد میں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے دینی تعلیم. بچے کو بچہ مت سمجھو, اس کا بچپن مت سمجھو, کیونکہ یہ بچپن ایک وقت بچپن ہونے والا ہے. یہ جنم کی عادت جنازے تک چلنے والی ہے. ایک کدو کی بیل ہے, گٹر کی طرف رکھو گے گٹر کی طرف جائے گی, ٹیرس کی طرف رکھو گے ٹیرس کی طرف جائے گی. اس لیے ان بچوں کے سلسلے میں بچپن ہی سے دین کے سلسلے میں, ایمان کے سلسلے میں فکر کرنا شروع کر دو. آج اگر آپ لوگوں نے فکر نہیں کی تو کیا ہوگا معلوم؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک لطیفہ. ایک مرتبہ چنگاری معلوم, چنگاری, آپ کو چنگاری بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سونامی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت, ایک بکٹ پانی کی بھی ضرورت نہیں, ایک گلاس پانی کی بھی ضرورت نہیں. ایک قطرہ پانی لو, چنگاری پہ ڈالو, چنگاری ختم. ایک مرتبہ ایک صاحب کیا کیے, بقرہ عید کا جانور خریدنے کے لیے گئے. راستے میں مولوی صاحب ملے, پوچھے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بھائی صاحب جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں, بقرہ عید آ رہی ہے, کاٹوں گا کھاؤں گا. اس مولانا بولنے لگے
بھائی صاحب ہمارے نبی کی سنت تھی، نبی کا طریقہ تھا، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے تو انشاءاللہ بولتے تھے، آپ بھی انشاءاللہ بول لو۔ تو صاحب بولنے لگے، حضرت میرے پاس پے ٹی ایم موجود ہے، اے ٹی ایم موجود ہے، مجھے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں، جانور لاؤں گا، کاٹوں گا، کھاؤں گا، میں نہیں بولتا یہ سب۔ جلدی جا کر جانور خرید لیا۔ جانور خریدنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو تھیلی تھی پیسے کسی چور نے بیچ راستے میں مار لی، سفا چٹ کر لی۔ اتنا ڈپریشن میں گئے، وہ صدمے میں گئے، اب انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے ہوا رہا ہے سب کچھ۔ وہ جب بھی پاگل پنتی میں بات کرتے تھے تو ہر سینٹنس، ہر ورڈ کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ انشاءاللہ لگا کر بات کرتے۔ تیسرے دن مولوی صاحب نے پوچھے، بھائی صاحب جانور خرید لیا؟ اب وہ بھائی صاحب کیا بول رہے ہیں سنو، وہ بول رہے ہیں مولوی صاحب انشاءاللہ میں انشاءاللہ بازار انشاءاللہ جا رہا تھا، انشاءاللہ راستے میں انشاءاللہ چور نے انشاءاللہ تھیلی انشاءاللہ مار لی انشاءاللہ۔ مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر وقت پر ایک بار انشاءاللہ بولتے نا، آج 1000 بار انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح اگر آج ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے سے بچوں کو دیندار بنا دیا، ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کے تھپڑ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے لات اور مکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر بزرگوں کے گھر میں جگہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ریٹائرڈ ہوم، اولڈ ایج ہوم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے ان بچوں کو ابھی سے مسلمان بنانا شروع کر دو۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے دینی تعلیم۔ دوسرے نمبر پر دنیاوی تعلیم، ایجوکیشن۔ ہمارے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو آیت اتری کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، ارے نام روشن کرو اپنے مذہب کا، اپنے اللہ کا، اپنے رسول کا، پڑھ کر دکھاؤ۔ تعلیم و ترقی میں آگے بڑھایا تھا، ہم سب سے پیچھے ہو گئے۔ جارج برنارڈ شاہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کا اسٹڈی کیا، پڑھا میں نے قرآن مجید کو، مجھے لگا کہ پوری دنیا کے اندر اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں، لیکن جب میں نے مسلم کمیونٹی کا سروے کیا، ریسرچ کیا، تو مجھے لگا پوری دنیا کے اندر اس سے بدتر اور ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ قرآن سے دوری ہے۔ سب سے پہلی چیز دینی تعلیم دو، دوسرے نمبر پر دنیاوی تعلیم، تیسرے نمبر پر فزیکل فٹنس۔ اگر آپ لوگ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں ماشاءاللہ بچوں کو، لیکن دینی تعلیم نہیں دے رہے، تو سوچ لیجئے آپ چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ کو جنم دے رہے ہیں۔ معلوم ہے چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ماں باپ نے سیدھا اٹھا کر ڈال دیا تھا، وہی LKG UKG میں گئے، کالج تک، کالج میں پشپا نام کی عورت پسند آئی، اس سے شادی کر لی، ساری زندگی گزاری۔ آخر میں جب مرنے کا ٹائم آیا تو اپنے دوستوں کو وصیت کرنے لگے، کون؟ چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ، نام دیکھو کتنا سونا، کتنا پیارا۔ وہ بول رہے ہیں دوستوں میرے مرنے کے بعد مجھے کفن نہیں پہننا، مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے جلانا، میرا انتم سنسکار کرنا، اور میری جو ہڈیاں بچ جائے اسے پاک پوتر پانی میں وسرجن کر دینا، ڈبو دینا باہر۔ کون بول رہا ہے؟ محمد ہدایت اللہ، محمد ہدایت اللہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے کافر ملا، پوچھنے لگا بھائی صاحب آپ بھی انسان میں بھی انسان، جب آپ مرتے ہو آپ کو دفن کیا جاتا ہے، میں مرتا ہوں مجھ کو جلایا جاتا ہے، یہ ڈفرنس کیوں، یہ فرق کائی کو؟ وہ مولوی صاحب نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی اسلام میں خزانہ ہے جو مسلمان کے سینے میں ہمیشہ رہتا ہے، خزانے کو دفن کیا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دفن کرنے کی کوشش کریں، جلانے کی کوشش نہ کریں۔ اور صرف ایک چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ نہیں ہے، وسیم رضوی، معاف فرمائے غلطی سے نام نکل گیا، جتیندر نارائن کیا کھڑا ہوا تھا نا 1.5-2 سال پہلے، 26 آیتیں نکالو، 27 آیتیں نکالو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیتیں تو نکلنے سے ہی تو سب سے پہلے اسلام سے نکل گئے۔ اور ایک وہ تامل ناڈو کی موٹیویشنل اسپیکر تھی سبری مالا، اس نے سوچا کہ قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں، اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا، مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان گیا اس میں عمرے کی دولت سے مالا مال کر دی، کعبے کا خلاف کیا اس نے، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ سبری مالا، اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑ دو، یہ قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم میں نہ لگائیں، سب سے پہلے بریک لگانا سکھائیں، اور بریک کیا ہے؟ دینی تعلیم، ورنہ بریک کے بغیر آپ نے گاڑی تھما دی، یہ لوگوں کو بھی اڑاتا ہوا جائے گا، ٹریفک پولیس ملے گا اس کو بھی اڑا دے گا، سمجھے؟
یہ بریک ہوگا اس کو معلوم پڑ جائے گا یہ نو اینٹری ہے بھائی، جانے کا نہیں، حرام والا راستہ ہے، یہ حلال والا ہے۔ دینی تعلیم دے دو، ایس ایل سی کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج کل ماں باپ پریشان ہیں، بچے کیا بولتے معلوم؟ ایس ایل سی میں پاس ہونے کے بعد بچے بولتے ہیں ابا ایس ایل سی میں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے خوشیاں مناؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، آئی فون دلائے تو نیکسٹ، نہیں تو ریسٹ۔ آئی فون دلائے تو نیکسٹ پی یو سی، نہیں تو ریسٹ۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو جنم نہیں دے رہے، بلیک میلر کو جنم دے رہے ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ اسی لیے سب سے پہلے اس کو دیندار بنا دو، آپ کو پیچھے لگے رہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود راستہ پانی کی طرح بناتا ہوا جائے گا۔ اس کا فرینڈشپ سرکل بھلے چرسی گنجڑی اور ڈرگس لینے والا ہو، کھینچے گا، وہ بولے گا تو میرے ساتھ مسجد چل، میں تیرے ساتھ چلنے والا نہیں۔ وہ کسی سے امپریس نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو امپریس کرے گا۔ وہ آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں بنے گا، خود ریسپانسبل بنے گا، خود ایک ذمہ دار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نمبر پر دینی تعلیم دیں، دوسرے نمبر پر آپ ڈاکٹر بنائیں کیونکہ ضرورت ہے، یہ ہماری دی ہوئی چیز ہے۔ مدینے میں اگر کوئی صحابی بیمار ہو جاتے ان کے پاس صرف ایک ہی ڈاکٹر تھے، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا فیملی میٹر ہوتا، کوئی کیس ہوتا، صرف پورے مدینے میں ایک ہی جج ہوا کرتا تھا، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو کوئی ان کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار بات کرتی، جو محمد کی نہیں مانے گا اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھے؟ بنائیے انجینئر، بنائیے بلڈر، بنائیے سائنسدان بنائیے۔ یہ سائنس کو جنم دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انجینئرنگ کو جنم دینے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نہیں ہوتے لوگ زمین کھودنے سے بھی ڈرتے کیونکہ پوجا کرتے تھے نا، یہ ہماری ماں ہے، یہ پتھر ایسے کچھ کرنے کا نہیں ہے، بس پوجا کرتے رہو۔ میرے نبی نے ایک اللہ کا راستہ دکھایا، دروازہ کھولا، سارے کے سارے بتوں کے دروازے بند ہو گئے، سائنس کے دروازے کھل گئے، سمجھے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سب سے پہلے رکھو، دوسرے نمبر پر دنیاوی تعلیم کو رکھا جائے، دنیاوی تعلیم، اور ضرور پڑھائیں کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کے انجینئر بننے کی، پولیس افسر بننے کی، جج بننے کی، وکیل، کسی بھی فیلڈ کو، کسی بھی کلا آرٹ کو آپ برا نہ سمجھیں، کوئی کلا کوئی آرٹ، پولیس افسر کی جو نوکری ہے وہ بری نہیں ہوتی، انسان برا ہوتا ہے۔ ججمنٹ جو کرتا ہے نا وہ نوکری بری نہیں ہے، انسان جو بیٹھتا ہے نا جج کی کرسی میں وہ برا ہوتا ہے، وہ ساری فیلڈ کا نام خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے بننے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ان چیزوں میں لگائیں۔ تیسری چیز فزیکل فٹنس میں لگائیں بھائی اپنے بچوں کو۔ اگر آپ زمین پر محنت نہیں کرو گے وہاں پھل پھول نہیں کاٹیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو والی بال، فٹ بال، کرکٹ، کبڈی میں نہیں لگاؤ گے وہ چرس گانجے کی طرف جائے گا، اچھی چیزوں کی طرف لاؤ۔ موبائل چھینو، یہ موبائل چھینو، یہ ٹیلی ویژن چھینو۔ جو بچے ٹی وی دیکھتے وہ کبھی ٹی وی میں نہیں آتے، سمجھ گئے؟ جس نے ٹی وی بنائی تھی اس نے کبھی اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دکھائی۔ سوچو کس مقصد کو سامنے رکھ کر اس نے ٹی وی بنائی ہوگی اور کتنا ذہن اس ٹی وی کے اندر بھرا ہوا ہوگا، سوچیے آپ، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے۔ فزیکل فٹنس کی طرف دھیان دیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر خون کے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی وراثت میں شوگر کی بیماری نہیں دی، ڈائبٹیز کی بیماری نہیں دی، کرسی پہ بٹھا کر نہیں گئے تھے، گھوڑے پہ بٹھا کر گئے تھے، سمجھ گئے؟ گھوڑے پہ بیمار بنا کر نہیں گئے تھے، تندرست بنا کر گئے تھے۔ اسی لیے جو کوئی بھی میدان میں جانا سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جانا، اسی سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ اور خصوصاً لڑکیوں کے سلسلے میں آج ہماری جو لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں غیروں سے کے ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، بھائی اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ بچپن سے ہی لڑکیوں کو دینی تعلیم دینی شروع کر دیں۔ ریڈی میڈ کپڑے ہرگز نہ پہنا، ریڈی میڈ کپڑے ہرگز نہ پہنا، سلوائیں، شریعت کے مطابق سلوائیں، وہی کپڑے پہنانے کی کوشش کریں۔ اور جس اسکول کا انتخاب کریں گے، جو اسکول سلیکٹ کریں گے، مسلم مینجمنٹ اسکول ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ حجاب کے نام پر ہماری لڑکیاں صرف نعرے لگاتی رہیں گی، اندر ان کو داخلہ نہیں ملے گا، بولیں گے برقع نکال کر نہیں، ان کے لیے ہمیں کالج بھی بنانے پڑیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہے
اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بڑا شادی محل بناؤں گا اور بیٹھ کر کھاؤں گا، بھائی تاریخ میں آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، سمجھے؟ کسی کی محبوبہ مری تو اس نے تاج محل بنا دیا، لیکن فائدہ نہیں ہے، آج بھی لوگ اس کو برائی بولتے ہیں۔ تعلیم کی ضرورت تھی، بے وقوف نے تعمیر شروع کر دی، سمجھے؟ اور ایک وقت اسی برٹش کے زمانے میں ایک برٹش بھی تھا جس کی بیوی آپریشن کے درمیان میں مری، اس نے لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جاری کر دی۔ یہ غیروں کا طریقہ، اور ہمارے محمد عربی نے جو ہمیں طریقہ بتایا، ہم نے وہ طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہماری بچیوں کے ہاتھ سے موبائل شروع دینا ہے، بیسک فون دے دو، وہ کی پیڈ والا ہے، اسمارٹ فون ہرگز نہ دینا۔ ان فون کی وجہ سے ہماری بچیاں بگڑتی جا رہی۔ میں آپ کو 2005 کا ایک قصہ سنا دوں۔ آمبور میں پڑھتا تھا، وانی پاڑی کا ایک قصہ ہے۔ ایک لڑکی، مسلمان لڑکی کا چکر چل گیا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ ماں سمجھا رہی، بیٹا تیرا مذہب پاک ہے، تو پاک ہے، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ بیٹی، وہ لڑکی فلموں کی دل دادا، عاشق فلموں کی، ڈائیلاگ پکے یاد تھے اس کو، حدیثیں یاد نہیں تھی، ڈائیلاگ پکے یاد۔ اس نے کہا، امی جو مذہب پیار کو ٹھکراتا ہے، میں ایسے مذہب کو ٹھکراتا ہوں۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بھی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیموگا کے اندر سوائی پاڑلا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ نانا ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کے پابند، انتقال ہوا۔ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا، وہ بھی ٹی وی کا عاشق۔ نانا کو دفن کرنے کے لیے گئے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی گیا۔ سارے لوگوں نے ہاتھ میں مٹی لی اور ڈالتے ڈالتے کہا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن یہ بچہ جب مٹی ڈالنے لگا تو اس نے کہا، رام نام ستیہ ہے۔ آپ میں سے کون کون پسند کرتے ہیں آپ کے پوتے نواسے یہ بول کر آپ کی قبر میں مٹی ڈالیں؟ اگر پسند نہیں کرتے نا تو محمد عربی کا طریقہ کھلا ہوا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، اپنے بچوں کو اسی پر چلانا شروع کر دو۔ اور ہماری بچیوں کے سلسلے میں خصوصاً مسلم یونیورسٹیز کا انتخاب کریں اور فون چھین لیں ہماری بچیوں کے ہاتھ سے۔ اور ایک کام کریں، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بھی تعلیم میں آگے بڑھائیں۔ منڈیا کا ایک قصہ بتاتا ہوں۔ ایک مسلم لڑکی بڑے پوسٹ میں گئی، تو اس نے کہی، امی جان ابا جان شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دیا مسلمان گھرانے میں۔ سارے مسلمان نوجوان، کوئی ویٹر ہے، کوئی چائے کی ٹپری میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پان بیچ رہا ہے، کوئی پنچر ہے۔ اب وہ لڑکی بولی ہے، نہیں میرے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے، میرے رتبے کا ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ڈھونڈنے سے عاجزی ظاہر کر دی کہ بھائی نہیں، ایسا لڑکا تو نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ لڑکی بولنے لگی، میرے کچھ کلیگس ہیں، کالج میں پڑھنے والے فرینڈ ہیں، سب کے سب غیر مسلم ہیں، اس میں ایک لڑکا ہے جو میرے اسٹیٹس کے ٹکر کا، میں اس سے شادی کروں، کورٹ میرج کروں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہماری مسلمان لڑکیوں کی غیروں کے ساتھ بھاگنے کی، اور اس سے بڑی وجہ آپ کو بتا دوں جو ہمارے معاشرے کے اندر کینسر کے پھوڑے کو جنم دے رہی ہے، وہ چیز ہے جہیز۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو SSLC فیل ہوا تو بھی اس کو لاکھوں چاہیے۔ اب یہ غریب لڑکی کیا دے گی بھائی، اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ خاندان کے نام کو روشن کرنے کی کوئی فکر نہیں، اسلام کی کوئی فکر نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روکتے ہوئے وہ بھاگی جا رہی۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے ان سارے کینسر کے پھوڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مسجد کے بیس پر کام کریں۔ ہمارے جتنے بھی کام ہوں گے انشاءاللہ مسجد کے بیس پر۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بچوں کو، نسلوں کو بنانا ہے، معاشرے کو بنانا ہے، سب سے پہلے آپ بناؤ۔ حضرت کے پاس آؤ، حضرت ہم بڑے مرد ہو چکے 50-60 سال کے، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری عورتوں کو بھی لیڈیز میں انتظام کیا جائے انشاءاللہ۔ ایک وقت دیکھ لینا، جیسے حضرت یوسف جی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ ایک صاحب آئے، حضرت سے بولنے لگے، حضرت دعا فرمائے، 2 بیٹے ہیں، دونوں حسن حسین جیسے بن جائیں۔ تو حضرت یوسف جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے حسن حسین بنانا۔ وہ صاحب بولنے لگے، کیا کھلاؤں کیا پلاؤں کہ بچے حسن حسین جیسے بن جائیں؟ حضرت نے فرمایا، کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلا یہ کام کرو کہ تم خود علی بن جاؤ، بیوی کو فاطمہ بنا دو، بچے خود بخود حسن حسین بن جائیں گے۔ جب بچے حسن حسین بن جائیں گے تو ہمارا معاشرہ مدینہ المنورہ جیسا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
کہ حضرت نے اپنے بہترین انداز میں اس محفل کو اور منور کر دیا. حضرت کے لیے کچھ تعارف بھی نہیں ہے، بس اتنا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی زبان میں اور ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کے جتنے بھی دینیات کے سلسلے میں جہاں جہاں جا کر حضرت محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد میں مدینہ مسجد کے امام صاحب مولانا امتیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آ کر خطبہ استقبال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیز دوستوں،